بس فضائل معصومین کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ ان کی اصل تک اور جڑ تک کوئی نہیں پہنچ، صرف چند فضائل ہیں کہ جن کا ہم ذکر کر سکتے ہیں، صرف چند فضائل، لیکن اصل فضائل کو، اصل کیفیت کو کوئی بھی بیان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب فضائل کی بات ہوتی ہے تو بعض دفعہ افراط و تفریط ہو جاتی ہے، جن میں سے افراط کے معنی یہ ہیں کہ کچھ لوگ فضائل کو بیان کرتے کرتے ذرا راہ سے نکل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ فضائل کو سمجھنے میں قاصر ہونے کی وجہ سے انکار کی سی کیفیت آ جاتی ہے، کیونکہ سمجھ نہیں پائے تو انکار کر دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ سمجھ نہیں سکتے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ بعض الفاظ سے کچھ پرابلم بھی ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہم سے کچھ عرصے پہلے بھی سوال ہوا تھا، یہ ولادت میں جو نزول کہا جاتا ہے، دیکھیں اگر نزول احتراماً کہا جا رہا ہے، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو وہ نزول ایسے تو نہیں ہوا تھا کہ مثلا قرآن نازل ہو رہا ہے کوئی جھولے سے، ایسے ہوا تھا، خاص انزال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اب اگر احتراماً نزول کہا جائے تو کہا جائے، لیکن اگر اس نزول کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہ ان کے والد تھے نہ والدہ اور آسمان سے نازل ہو گئے، تو پھر تو یہ بالکل باطل عقیدہ ہے۔ اور اتفاق سے پاکستان میں بعض دفعہ بعض افراد نے کہا کہ نہ وہ تو ماں باپ کی ان کو ضرورت ہی نہیں، نزول ہوا تھا نا۔ ہم نے کہا نا، اگر نزول کی یہ معنی ہے تو بالکل باطل ہے، 100% باطل ہے۔ کیوں کہ اس نزول کا نتیجہ یہ نکلے گا، جو پہلا ظلم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ حضرت ابو طالب اور مولا امیر المومنین کا کوئی رشتہ، امام حسن اور امام حسین کا کوئی رشتہ جناب سیدہ اور امام مولا امیر المومنین سے، تو نزول کے اگر یہ والے معنی لیے جا رہے ہیں، احترام بھی ذہن میں رہے کہ جو احترام ہمیں قرآن و اہل بیت نے بتایا ہے وہی ہے، کیونکہ ہم تو ظاہر ہے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں تو بعض نے کہا کہ نہیں نزول بس صحیح رہتا ہے، دل نہیں مانتا کہ ان کی شادیاں ہوئی ہوں گی۔ بابا تم کون ہوتے ہو دل نہیں مانتا شادیاں نہیں ہوئی ہوں گی؟ تم سے کس نے کہا تم اپنے پاس سے جو ہے وہ عقائد بناؤ؟ تم سے کس نے کہا تم اپنے پاس سے جو ہے فضیلت بناؤ؟ تم سے کس نے کہا کہ اگر شادیوں کا ذکر ہو گیا تو یہ رب نبی اور اہل نبی کی توہین ہو رہی ہے؟ نہ، وہ انسان ہیں لیکن اشرف المخلوق ہیں، اشرف المخلوقات میں بھی اشرف ہیں، نور بھی ہیں، لیکن بشر کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ ان کو بالکل جو ہے آپ انسان سے نکال دیں۔ جیسے ہی ائمہ کو اور انبیاء کو آپ انسان سے نکالیں گے تو آپ نے ان کی فضیلت کو کم کر دیا، کیونکہ اشرف المخلوق انسان ہے، لیکن ہاں وہ انسان نہیں کہ جو آپ اور ہم۔ کیا مراد؟ کہ ان کی انگلیاں 5 ہی ہیں لیکن وہ چاند کو تقسیم کر سکتے، ناک ان کی وہی ہے لیکن حضرت یعقوب خوشبو سونگھ سکتے ہیں۔ حضرت یوسف کا جسم بھی ایک ظاہر ایک نارمل انسان جیسا تھا، 2 ٹانگیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، لیکن اس کرتے کی برکت یہ تھی کہ ارشاد ہوا قرآن میں فَالْقُوا عَلَىٰ وَجْهِهِ يَأْتِ بَصِيرًا، کہ جناب یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا جائے تو بصارت آ جائے گی۔ حضرت داؤد کا ہاتھ ایسے ہی تھا، اس کا نہیں ہوگا۔ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی اس زمانے میں لوگ بہت لمبے ہوتے تھے، نہ ایسا کچھ نہیں ہے، ممیز ہیں 5-5 ہزار سال پہلے، وہ نارمل باڈی ہے، بلکہ بعض کے قد چھوٹے ہیں کیونکہ قبطیوں کے قد چھوٹے ہوتے تھے۔ یہ جو داستانیں ان میں بھی زیادہ نہ پڑیں، اب اگر ان میں کچھ اقوام لمبی ہو گئیں اتفاق سے تو الگ موضوع ہے، سب ہی لمبے ہوتے تھے اور سبھی کی لمبی عمریں ہوتی تھی کئی ہزار سال، تو ایسا نہیں ہے۔ حضرت آدم کی منفرد عمر تھی، حضرت نوح کی منفرد عمر تھی، باقی سب یہی 100 سال۔ قد کتنا ہوتا تھا؟ یہی نارمل قد میں رہے کہ انبیاء اور ائمہ انسان ہیں لیکن انسان کامل ہیں کہ جو ہر لحظہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کا تعلق ہے، اور اللہ نے ان کو اپنی ایک ولایت دی ہے، اور ایسی ولایت دی ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر وہ ارادہ کر کے کسی چیز کو دیکھیں تو وہ بدل جائے، کسی چیز کو تقسیم کرنے کا ارادہ کریں تو وہ تقسیم ہو جائے، اور اللہ نے کہ جو اصل میں طاقت ہے، قدرت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس ہی نے ان کو ولایت دی ہے، اور انبیاء اور ائمہ بھی اگر کن کہیں تو چیز وجود میں آ جائے، یعنی فیکن۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو جب ائمہ کے فضائل بیان ہو تو اس میں بعض دفعہ شک پڑتا ہے، اور شک کو ہم نے ختم کرنے کے لیے بتا دیا کہ اصل فضائل تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔